مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رمضان اور قرآن، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کی تقریریں، اللہ کے خطبات، اللہ کے ارشادات، اللہ کے اقوال، یہ اللہ کا پیغام ہے جو میرے اور آپ کے نام، میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے. ایک مثال سے ایک خاص زاویہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. فرض کیجئے کہ کوئی ایسا صاحب، کوئی ایسے محترم جن کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں، ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا ہوں، ان کی خدمت میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. اچانک ایک دن وہ مجھ سے کہیں کہ میں جا رہا ہوں. ذرا تصور کیجئے میرے دکھ کا عالم کیا ہوگا. روؤں گا، فریاد کروں گا، التجا کروں گا کہ خدا کے لیے نہ جائیں. لیکن وہ کہیں کہ نہیں، مجھے تو جانا ہے، ضروری جانا ہے. ہاں، یقین رکھو کہ ایک دن میری اور تمہاری ملاقات ہوگی. اب ایسا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس تمہارے لیے ہے وہ میں نے اس خط کی صورت تمہارے حوالے کر دیا. وہ ایک لفافہ میرے حوالے کر دیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ ان شخصیت کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس لفافے کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہوگی. اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالوں سے بات کو تھوڑا سا اور وضاحت سے پیش کرتا ہوں. آپ کے خیال میں میرا رویہ اس لفافے کے ساتھ کیا ہوگا؟ نمبر 1، میں اس لفافے کو چوموں گا، آنکھوں سے لگاؤں گا، سر پہ رکھوں گا، اپنے گھر میں لے جا کر کسی اونچی جگہ پر رکھوں گا، خاص موقعوں پر نکالوں گا، اس سے ہوا جھلوں گا. کیا میں ایسا کروں گا؟ کل اگر ان سے میری ملاقات ہو جیسا کہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد جب وہ مجھ سے پوچھیں، میں تا کر والہانہ ان کے قدموں میں گرنے لگوں، اتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہ کہیں ذرا صبر کرو، رکو، یہ بتاؤ، یہ جو لفافہ میں نے تمہیں دیا، یہ جو خط میں نے تمہیں دیا، اس کا کیا کیا؟ اور میں ان سے کہوں گا جی میں نے بڑے اہتمام سے، بڑے پیار سے، بڑا مقدس سمجھ کر اپنی آنکھوں سے لگا کر، اپنے ہونٹوں سے لگا کر رکھا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے شاباشی ملے گی؟ میری حوصلہ افزائی ہوگی؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا. چلیں نمبر 2، میں اس خط کو کھولوں جلدی سے، ظاہر تڑپ ہے کہ وہ کیا مجھے کہہ کر گئے. جب خط کھول کے اوپن کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو عربی میں ہے. عربی تو مجھے نہیں آتی، پڑھنا آتی ہے، سمجھ نہیں آتی. اب کیا کروں؟ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ روزانہ اس خط کو صبح شام بغیر سمجھے پڑھتا ہوں. ہر جمعے کے جمعے، ہر مخصوص موقعوں پہ اس کی 2 3 3 4 4 مرتبہ تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کو سنبھال کے رکھ دیتا ہوں. اب دوبارہ منظر ریپیٹ کر رہا ہوں. جب میری ان سے ملاقات ہوگی اور میں جا کر ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو مجھے خط دیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ روزانہ صبح بھی، شام بھی، مخصوص موقعوں پر بھی اس کو پڑھا کرتا تھا، بغیر سمجھے پڑھا کرتا تھا. تصور کیجئے کیا اس موقع پر شاباشی ملے گی؟ ارے بھائی، وہ نصیحت تمہیں کر کے گیا تھا، تمہیں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے تھے، میں نے کچھ کرنے کے لیے انسٹرکشنز تمہیں دی تھی، تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. یقیناً آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اصل تو بات یہ ہے کہ اگر واقعی وہ شخصیت میرے لیے محترم ہے اور اس خط کی واقعی میرے نزدیک کوئی اہمیت ہے، تو میں نہ صرف اس کو فوراً کھولوں گا، اور اگر عربی میں اس کو پاؤں گا تو اس کو لے کر دوڑوں گا کسی ایسے شخص کے پاس جو اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کر کے مجھے دے. اس کے ترجمے کو پڑھوں گا، جی جان سے سمجھنے کی کوشش کروں گا، پھر ان کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کروں گا، اور ان کی نصیحت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھوں گا. اور جب کل ان سے ملاقات ہوگی تو فخر سے بتاؤں گا کہ آپ نے جو کرنے کو کہا تھا الحمدللہ میں نے وہ کر لیا. تو جناب علی، اشارہ میرا ہے اس خط کی طرف جو شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، خالق کائنات، میرے اور آپ کے رب اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکارتا ہے، کبھی یا ایھا الناس کہہ کر،
کبھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، کبھی یا عبادی کہہ کر۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کریم کو جو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، ہوا خیر مما یجمعون، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر اس شے سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اسی میں دلوں کا سکون ہے، اسی میں دلوں کی راحت ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات ہے۔ یہی وہ لائے عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ آج ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کو ترک کر دیا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے یہ نفس پر جو ہاتھ رکھا اور یہ تشخیص کی اس مرض کی جو آج زبو علی اس امت کے اوپر مسلط ہوئی بھی ہے۔ تو خدا را اس رمضان میں اس تعلق کو دوبارہ سے جوڑنا ضروری ہے۔ یہ وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مل جل کر تھامنے کا حکم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان سے زمین تک لٹکتی ہوئی وہ رسی جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے جڑنا چاہتے ہو اس رسی کو تھام لو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو اس رسی کو تھام لو، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن والے تو وہ ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ اپنے بہترین وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل میں تڑپ ہو، اس بات کی خواہش ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اس رمضان میں ہدف بنائیں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ ہم کوئی نہ کوئی ترجمہ اس قرآن حکیم کا پڑھیں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے دورہ ترجمہ قرآن کی محافل اٹینڈ کریں گے، کوئی ایسی محفل جہاں پر قرآن کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جا رہی ہو۔ یقیناً ہم سوشل میڈیا پر اپنا وقت تو گزارتے ہی ہیں، تو لہٰذا اس کو کارآمد بنا کر کچھ ایسے کلپس، کچھ ایسے بیانات دیکھیں کہ جس میں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح بیان ہو رہی ہو، تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ قرآن حکیم عمل کی صورت میں آ جائے اور میں اور آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، اور مجھے سکھا جو مجھے نفع دے، اور میرے علم میں اضافہ کر۔ اے اللہ، مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جب تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اے اللہ، میری کفایت کر اپنے حلال کردہ کے ساتھ، اپنے حرام کردہ سے بچا کر میری کفایت کر، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں، اور پاک رزق کا سوال اور کرتا ہوں، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مقبول ہو۔ آمین۔